دوستو آج کی ویڈیو میں ہم ابلیس کے خاندان کے بارے میں بات کریں گے۔ ابلیس کے والد کا نام چلیپا تھا اور کنیت ابو الغوی۔ اس کے باپ چلیپا کا چہرہ ببر شیر جیسا تھا اور وہ نہایت قد آور تھا اور بہادر بھی تھا، اور اس کا لقب شاشین تھا۔ اس کی قوم اسے شاشین کے نام سے مخاطب کرتی تھی، جس کے معنی دل ہلا دینے کے ہیں۔ شاشین کی تمام قوم پر ڈھاک بیٹھی ہوئی تھی، یعنی تمام قبیلہ اس سے ڈرتا تھا، اور قوم کا بچہ بچہ شاشین کا احترام کرتا تھا، کیونکہ اس نے جنات کی بے تحاشا قومیں مختلف فتوحات میں اپنے زیر کی تھی۔ ابلیس لعین کی والدہ کا نام تبلیس تھا، اور اس کی والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی مانند تھا، اور اس کا لقب ذبی تھا، اور وہ بھی اپنے شوہر کی طرح نہایت دلیر اور طاقتور تھی۔ اس نے بھی اپنے خاندان کے ہمراہ بے تحاشا جنگیں جیتیں، اس حد تک بہادر تھی کہ بچے بچے کی زبان پر اس کا نام تھا کہ تبلیس کے ہوتے ہوئے ہمیں کوئی دنیا کی طاقت زیر نہیں کر سکتی۔ جنات قوم کی سرکشی جب حد سے بڑھ گئی، جھگڑے اور فسادات سے زمین لرز اٹھی، تو آسمان سے فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ جاؤ ان جنات کو مار پھینکو۔ بقول ابلیس کے کہ میری والدہ تبلیس نے فرشتوں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے بہادری کے وہ جوہر دکھائے کہ وہ اش اش کر اٹھے، لیکن مشکل یہ تھی کہ جن اور فرشتوں کا کوئی جوڑ نہیں، اور خود میرا یعنی ابلیس لعین کا بھی یہی خیال تھا کہ اماں جان کے بعید القیاس بہادری کے مقابلے میں فرشتوں نے آ کر غلطی کی ہے، اور انہیں بڑی عبرتناک شکست ہوئی۔ لیکن اللہ جانے کیا ہوا کہ ہم کمزور پڑ گئے اور فرشتے ہم پر غالب آ گئے۔ اس عجیب و غریب جنگ کا سماع کچھ ایسا قابل فہم تھا کہ ساری قوم حیرت میں تھی۔ فرشتوں کا وار ہم پر خوب پڑ رہا تھا۔ قوم جنات کا جو بچہ میری ماں اور باپ کی بہادری کے گن گاتا تھا، آج انہی کو فرشتے دردناک طریقے سے مار رہے تھے۔ اسی دوران میری والدہ اور والد فرشتوں سے جنگ کے دوران مارے گئے۔ شیطان کے بقول اس وقت وہ شادی شدہ تھا، اور اس کی ملکہ اور بیٹا بھی مارے گئے۔ چونکہ ابلیس کے والد کا چہرہ شیر کی طرح اور والدہ کا چہرہ بھیڑیے کی طرح تھا، لہذا علم و قیاس کی روح سے ابلیس میں دونوں خصوصیات ہیں، یعنی وہ نہایت خوددار اور سرکش اور مکار ہے، اور ساتھ ہی نہایت خود غرض بھی، فریبی بھی، دھوکے باز بھی۔ فرشتوں اور قوم ابلیس جنات کے درمیان جو جنگ ہوئی، اس میں جو جنات قیدی بنائے گئے، ان قیدیوں میں شہزادہ ابلیس بھی موجود تھا۔ فرشتے جب بارگاہ باری تعالیٰ میں حاضر ہوئے تو ان کو حکم ہوا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کرو۔ چنانچہ فرشتوں نے ابلیس کی تربیت بہترین انداز سے کی۔ اللہ رب العزت کے رتبہ اور جاہ و جلال سے آشنا کیا گیا، عبادت اور ریاضت کے طریقے سکھائے گئے، یہاں تک کہ پہلے آسمان والے اس کو عابد کہا کرتے تھے اور دوسرے آسمان والے اسے زاہد، اور اسی طرح ساتویں آسمان والے اسے عزازیل کے لقب سے مخاطب کرتے تھے۔ چند ہی عرصے میں یہ اپنی تیز ترار ذہنیت کے سبب سب کچھ سیکھ گیا، اور وہی فرشتے جو کبھی اس کے معلم تھے، بحکم خداوندی علوم میں اس سے مدد لینے لگے۔ رفتہ رفتہ عزازیل اپنی قابلیت کے باعث فرشتوں کا استاد بن گیا۔ ابلیس اپنی عبادت و ریاضت میں اتنا مقرب ہوا کہ مختلف آسمانوں میں اس کے مختلف رتبے بنے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہتا ہوں عزت دیتا ہوں اور جسے چاہتا ہوں ذلت دیتا ہوں۔ اسی دوران ابلیس نے لوح محفوظ پر ایک عبارت لکھی دیکھی، جس پر لکھا تھا، ہمارا ایک بندہ ایسا بھی ہے جسے ہم انواع و اقسام کی نعمتوں سے مالا مال کریں گے، اور زمین سے اس کو آسمان پر پہنچا دیں گے، اور آسمان سے پھر اس کو جنت میں لے جائیں گے۔ اس کے بعد ہم اسے خاص کام پر مامور کر دیں گے اور لوگوں کو بغاوت پر آمادہ کرے گا۔ عزازیل عبارت پڑھ کر بہت حیران ہوا اور اپنے دل میں خیال کرنے لگا کہ ایسا احسان فراموش بھلا کون ہوگا۔ اسی دوران وہ گھبرا کر بارگاہ الہی میں حاضر ہوا اور اللہ رب العزت سے فرمایا، یہ شیطان الرجیم کون ہے
جسے پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمارا ایک بندہ ہے جو انواع اقسام کی نعمتوں سے سرشار کیا جائے گا، لیکن ہمارے ایک حکم کو نہ ماننے سے مردود ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تو اسے جلد دیکھے گا۔ عزازیل اسی سوچ و بچار میں ہزار سال جیتا رہا۔ اسے معلوم ہوا کہ آدم علیہ السلام کا ایک پتلا تیار کیا جا رہا ہے۔ اس پتلے کا سر مکہ معظمہ کی خاک، گردن بیت المقدس کی مٹی، سینہ عدن کی خاک سے اور پشت و شکم ہندوستان کی سرزمین کی مٹی سے، ہاتھ مشرق کی خاک سے اور پیر مغرب کی سرزمین سے تیار ہوں گے، اور باقی گوشت پوشت وغیرہ تمام زمین کی مجموعی مٹی سے تیار کیا جائے گا، اور اس کے علاوہ اس میں آگ، پانی اور ہوا کو شامل کیا جائے گا۔ دوستو، اس طرح کی مزید دلچسپ ویڈیو سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیر۔